اور پھر اگر یہ آج کے دور میں ہمارے سامنے سوال آتا ہے why we have to follow him، کیوں ان کو فالو کریں؟ دنیا 21ویں صدی میں چلی گئی، آپ 5ویں صدی کی بات کرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبوی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، کئی لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں، آپ دعوت اسلامی والے آتے ہو کہتے ہو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، میں سسٹم کے ساتھ کیسے چلوں گا؟ how I will survive in this system? It's very difficult to survive now۔ سچ بولیں گے تو تاجر کہتا ہے میرا بزنس کیسے چلے گا، وکیل کہتا ہے تو میں اپنے کلائنٹ کو مطمئن کیسے کروں گا، بزنس مین کہتا ہے کہ میں اپنے کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ اینڈ فگر اینڈ کنڈیشن بتا دوں گا تو میرا سودا کیسے بکے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں سوچ رہا ہے کہ یار ہمیں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہے، اور آپ لوگ پرانے خیالات کے، پینڈو خیالات کے مذہبی لوگ آ جاتے ہو، دنیا دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی، اور آپ لوگوں کو ترقی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، آپ کو جدید تقاضوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جدید دور، جدید تقاضے، قرآن اور شریعت کہیں بھی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی تو مخالفت کرتی نہیں ہے۔ تعلیم میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، ہم جتنا آگے بڑھ سکتے، چاند پہ جاتے، مریخ پہ چلے جائیں، اگلے سیاروں پہ چلے جائیں۔ اسلام نے ترقی سے تو روکا ہی نہیں، اسلام نے ہمیں آگے بڑھنے سے تو روکا ہی نہیں تھا، اسلام نے بے حیائی سے روکا ہے، اسلام نے ہمیں جھوٹ سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، ہیرا پھیری سے روکا ہے، غلط بیانی سے روکا ہے، بری عادتوں سے روکا ہے، ہمیں ترقی سے تو روکا ہی نہیں۔ آج ہمارے کئی نوجوان ان قوموں کو فالو کرنے لگ گئے، یا ان لوگوں کو فالو کر کے اپنے گھروں میں بے حیائی لے آئے، اپنے گھروں کے اندر بے شرمی کی باتیں لے آئے، یا اپنی زندگی کا انداز ایسا بے باک کر لیا کہ ہمیں قرآن کی شریعت کی ضرورت نہیں، یہ پرانی چیزیں ہیں، ہم تو جدید زمانے کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسا کلام دیا، ایسا قرآن دیا ہے جو ہر دور ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ایسا محبوب عطا کیا ہے جو ہر دور ہر زمانے کے لیے جن کی ہدایت، جن کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے۔ لیکن یہ کچھ چیز نہ سمجھے کہ جناب وہ چاند پہ چلے گئے ہم اس لیے ان سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اگر چاند پہ جانا کمال سمجھا جا رہا ہے تو پھر بڑی محبت کے ساتھ میں دعوت دوں گا۔ اگر چاند پہ جانا کمال ہے تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اگر فالو کرنے کے لیے کوئی چاند پہ جانے والے کو دیکھ رہا ہے تو پھر فالو کرنے کے لیے چاند کو قدموں میں بلانے والے کو بھی تو دیکھو نا، چاند کو اشارے پہ چلانے والے کو بھی تو دیکھو نا۔ یہ کمال ہی کی وجہ سے اگر کسی کو فالو کرنا تھا، اور اس کمال کو قرآن نے بیان کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند ٹوٹ گیا، حضور کی ختم نبوت کو بیان کر دیا قرآن نے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور چاند ٹوٹ جانا ان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں میں بات کی تھی، انجیل برنباس، آپ گوگل پر سرچ کریں، انجیل برنباس لکھیں، برنباس بائبل بائی برنباس لکھیں، آپ کو ریسرچ میں ملیں گی یہ چیزیں۔ چیپٹر 72 پڑھیں، چیپٹر 42 پڑھیں، چیپٹر 92 پڑھیں، چیپٹر 85 پڑھیں، آپ انجیل کو پڑھ کے دیکھ لیں میرے مصطفیٰ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں چاند کو توڑنا میرے نبی کا کمال ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا there shall not come after him any true prophet sent by God but there shall come a great number of false prophets where the sorrow for the shaitan shall raise them up۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ سچے نبی ہیں، اور کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ان کے بعد آئیں گے۔ لوگوں نے سچے نبی کی نشانی پوچھی، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، انجیل برنباس کے الفاظ ہیں verily I say to you the moon shall mistate from his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the world beware of casting him out۔ فرمایا لوگو جب اس پیغمبر آخر الزمان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا۔ ویریلی کہتے ہیں اولڈ لینگویج میں پکی بات کو، سچی بات کو، کہ چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا، اور جب وہ جوان ہو جائیں گے چاند ان کے قبضے میں نظر آئے گا۔ دنیا نے پھر دیکھا نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیا۔ ہم اس نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ نے ایک کمال و مرتبہ عطا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سولر انرجی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، سولر سسٹم آ جانا بہت بڑی بات ہے۔ سولر تک پہنچنا اگر کمال ہے تو پھر ڈوبے سورج کو پلٹانا بڑا کمال نظر نہیں آتا۔ اگر فالو ہی کرنا ہے کمال کی وجہ سے تو پھر کمال تو یہ ہے نا کہ سورج کو پلٹا دینا، کمال تو یہ ہے نا کہ شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کے بادلوں کو برسانا، اگلے جمعہ کو انہی بادلوں کو اشارے پہ چلا دینا۔ کمال تو یہ ہے نا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانا۔ دکھاؤ تو صحیح ایسا کمال کہ آنکھ کھولے بغیر آپ کہتے ہیں آپریشن ہونے لگ گئے۔ ہم میڈیکل سائنس کے عروج کے دور سے گزر رہے ہیں، مگر کوئی ڈاکٹر آج 21ویں صدی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب میں کسی مریض کی